شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ میرے اسلامی بھائیو، آج ہم نے دسویں پارے کا کچھ حصہ اور اسی طریقے سے 11واں پارہ سماعت کیا ہے، یعنی سورہ انفال اور اسی طریقے سے سورہ توبہ، پھر سورہ یونس شروع ہوئی۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں ابتدائی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہمارے غنیمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، کہ سچے مؤمن، کامل مؤمن وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مؤمن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی صفات گنائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے وقت دلوں کا نرم ہونا، ایمان کا بڑھ جانا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے میں اضافہ ہونا، یہ مؤمنوں کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور ان کے توکل میں اضافہ ہو اور اسی طریقے سے دل کی حالت بدلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی آثار کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال کو بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ باطنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، دل کے اندر خوف اور خشیت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہری اعمال میں بھی وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا تعلق صرف اور صرف باطن سے ہو، کہ دل میں ایمان ہے، دل میں توکل ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت موجود ہے، اور یہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت ہو تو اس کا اثر بھی ظاہر ہونا ضروری ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے کہ دل میں ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو، لیکن اس کے آثار ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہوں، تو اس صورت میں آدمی کو اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے کہ وہ ایمان کو ٹٹولے، ڈھونڈے کہ کہیں اس کا ایمان صرف دعوے کا تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ مؤمن پکے وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ جائیں اور ایمان میں اضافہ ہو، بھروسے میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو باطن اور ظاہر دونوں کا آپس میں بڑا رشتہ ہے، گہرا ربط ہے۔ ظاہری اعمال باطنی ایمان کو بتاتے ہیں، اسی طریقے سے باطن کا ایمان، باطن کا خوف اور تقوی ظاہری اعمال کو واجب کرتا ہے اور اس کو لازم کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جنگ کروائی، جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتے ہوئے ایسے حالات پیدا کیے۔ لوگ چاہتے تھے کہ بغیر کوئی کانٹا چبھے یہ جنگ جو ہے یعنی کہ جیت لی جائے یا پھر بازی مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو چاہتے تھے تودون ان غیر ذات شوکۃ تکون لکم، تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹا چبھے، بغیر کسی یعنی کہ تکلیف کے یہ تمہاری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرے اور کافروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ رگ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طریقے سے ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے، گرچہ کہ مجرم اس کو ناپسند کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، تم فریاد طلب کر رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد کو سنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں
تمہیں جو ہے 1000 فرشتوں سے مدد دے رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے 3000 فرشتے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کو بھیجنے کی کیفیت ہے، فرشتوں کو بھیجنے کی جو مدد ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر فرشتوں کی مدد کے بھی تمہاری مدد کرنے پر قادر تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، خوشخبری دینے کے لیے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ایسا کیا گیا ہے. وما النصر الا من عند اللہ، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے. مدد نہ فرشتوں کے پاس سے ہے نہ لوگوں کے پاس سے ہے. اصل مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے پھر دوسرے اپنے بندوں کا محتاج نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کو سبب بنایا ہے تاکہ تم مطمئن رہو کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ تم سے بھی زیادہ دگنی اور 3 گنا تعداد کے لوگ تمہارے ساتھ مدد کے لیے موجود ہیں. یہ اطمینان کے لیے تم کو فرشتوں کو بھیجا گیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کے لیے فرشتوں کا نہ محتاج ہے اور نہ ہی وہ کسی اور مخلوق کا محتاج ہے. وہ تو صرف یہ ہے کہ کن فیکن، وہ کہہ دے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ النصر وما النصر الا من عند اللہ، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دینا چاہتا تھا اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ مدد کرنے کے لیے میرے فرشتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے مدد کی تھی. ایک تو فرشتوں کے ذریعے سے، یہ ایک ظاہری طور پر اس کو ماننے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بارش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، اونگ کے ذریعے سے مدد کی. اس اونگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مطمئن کیا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، بارش کے ذریعے سے زمین ہموار ہو گئی اور بدن پاک ہو گئے، اس لیے کہ پانی کی قلت تھی. اور صحابہ کرام کے دلوں میں شیطان نے جو ہے یہ وسوسہ پیدا کر دیا تھا کہ کیا اس حال میں تم جنگ کرو گے، اور اس حال میں کیا تم جنگ جیت پاؤ گے جو کہ تمہاری حالت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اور بارش نازل کرنے کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کی تاکہ تم کو پاک کرے. وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ شیطان کے وسوسے کو تم سے دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی یہ 4 فائدے بتائے کہ ایک تو تمہاری پاکی اور شیطان کا وسوسہ دور کرنا، دلوں کو مضبوط کرنا، اور تمہارے قدموں کو جما دینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بارش سے 4 کام کر دیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں سے بچے اور شیطانی جو اثرات وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے غسل سب سے بہترین وسیلہ ہے، سب سے بہترین وسیلہ ہے. عموماً ٹھنڈے پانی سے غسل کے بارے میں بہت سارے فوائد بتائے جاتے ہیں. انہی میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اتنے سارے کام کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطانی وسوسہ بارش سے میں نے دور کیا. تو جو آدمی اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، اثرات سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک رہے، صاف رہے. جتنا گندا اتنا شیطان کے قریب، اور جتنا پاک اتنا شیطان سے دور، چاہے وہ دل ہو یا گھر ہو. ٹھیک ہے، ساری یہ چیزیں یعنی جتنی پاک اور صاف رہیں گی اتنا وہ شیطانی اثرات سے، شیطانی وسوسوں سے دور رہیں گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی نازل کیا جس سے تم کو پاک کیا، تم سے شیطانی وسوسے کو دور کیا، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کیا، اور تمہارے قدموں کو جما دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک 5ویں مدد تھی، گویا کہ وہ ہے رعب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد اگر آپ کسی ملک میں پہنچ رہے ہیں، اس ملک میں جو قوم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال کر رکھ دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی امت سے. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر کہا ہے کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تمہارا رعب اور دبدبہ ڈال دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کے دوری پر جو لوگ ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے اس بات پر یقین رکھیں اور ایمان والے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ سے بھاگ جانے والوں کی سزا کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی میدان جنگ سے بھاگ جائے، یعنی کہ میدان جنگ میں جب تمہارا مقابلہ ہو تو پیچھے نہ ہٹو، پیٹ نہ پھیرو۔ جو آدمی ایسے پیٹ پھیرے گا، بغیر کسی جنگی تدبیر اختیار کیے ہوئے پیٹ پھیرے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بغیر کسی جنگی تدبیر سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ پیچھے ہٹ کر کے پھر دوبارہ یعنی کہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے یا پھر کوئی اور جنگی تدبیر اختیار کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اس کے علاوہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہونے والی بات ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، سنتے ہوئے ان کی باتیں تم منہ نہ موڑو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے برے جانور چوپائے وہ لوگ ہیں، اندھے بہرے ہیں، جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر دیکھتا تو ان کو سنا دیتا، لیکن اگر سنا بھی دیتا اللہ تعالیٰ تو وہ لوگ منہ موڑتے، روگردانی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ تم ایسا نہ کرو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو یہ حقیقی طور پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ جو ہے زندگی کس میں ہے؟ کتاب و سنت پر عمل کرنے میں ہے، حیات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا دعاکم لما یحییکم، جس ایسی چیز کی طرف بلائیں جو کہ تمہیں جلا بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے، تو ایسی چیز پر، ایسی چیز کی دعوت پر تم لبیک کہو۔ اور یہی ہماری دعوت ہے کہ جو ہے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہر وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے وہ آدمی زندہ ہے۔ باقی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی دلیل پر ہے، تو ایسے تو بہت ساری قومیں آئی ہیں اور گئی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وارننگ دی کہ ایسے فتنے سے، ایسی آزمائش سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی، گنہگاروں کو نہیں پہنچے گی۔ وہ فتنہ، اس فتنے سے بچو جو فتنہ تم میں سے خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ یہ اور اس جیسی بہت ساری آیتوں کو لے کر کے علماء کرام کہتے ہیں کہ دعوت دین یہ ہر ایک کا فرض منصبی ہے اور ہر ایک کو اس بارے میں کوشش کرنا چاہیے، دعوت کا بھی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر آدمی کا اپنے استطاعت کے مطابق کیا جانے والا عمل ہے۔ اس میں کسی کو سستی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو ایسے فتنے سے جو تم میں سے گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا، صرف سب کو آئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مشہور سوال ہے اس بارے میں کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو ظالم ہے، گنہگار ہیں، تو ان کی تو سزا بنتی ہے، ان کا تو عذاب بنتا ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں، جو کہ گناہگار نہیں ہیں، ان کے ساتھ شریک نہیں تھے، وہ تو خاموش اپنی جگہ پر عمل کر رہے تھے، ان کا کیا قصور؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سزا دونوں کو ہوگی، جب عذاب آئے گا دونوں پر عذاب آئے گا، لیکن جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو ہر ایک کو ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کے مطابق زندہ کرے گا، لیکن سزا ہلاکت دونوں کی ہوگی، دونوں کی ہلاکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب عذاب آئے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا عذاب ہو، وہ صرف ظالموں کو آئے، ایسا نہیں، گنہگاروں کو آئے، ایسا نہیں، ظالم بھی جائیں گے، گنہگار بھی جائیں گے اور نیکوکار بھی جائیں گے۔ تو اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں توجہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ کام امت کو سونپا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی بات کے ذکر کے بعد فوراً کہا کہ یاد کرو کہ جب تم کم تھے، زمین میں کمزور تھے، کمزور بنائے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، لوگ تم کو جو ہے کیا کر لیں گے، لوگ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، تم کو اچک لیں گے، یہ تم کو ڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور پھلوں پاک چیزوں میں سے تم کو رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ حالات جو ہے نا، یہ آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کم تھے، زمین میں کمزور بنائے گئے تھے، تمہیں لوگوں کی جانب سے اچک لیے جانے کا ڈر تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پناہ دی اور تمہاری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں میں سے تم کو رزق دیا. یہی کچھ حالات ہیں. لوگ ابھی بھی ڈراتے ہیں کہ مائنارٹی میں ہیں, کمزور ہیں, پریشان ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ پیچھے بھی ہٹتے ہیں کہ دعوت کے کام سے, دین کے کام سے, دین پر عمل سے, شریعت پر عمل سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ اتنے تھے تم, کمزور تھے, کمزور بھی تھے, کم بھی تھے, اور لوگوں کا خوف بھی تم کو تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی, اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے اے ایمان والو, اللہ کی اور رسول کی امانت میں خیانت مت کرو, اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو, نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو, اس حال میں کہ تم جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال جس کے بارے میں تم ڈر رہے ہو, تمہاری اولاد جس کے بارے میں تمہیں خوف ہے, فتنہ, یہ سب کا سب فتنہ ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر بڑا ہے. تو آج جتنے لوگ اگر دین پر عمل کرنے میں پیچھے ہیں یا دین کی دعوت دینے میں پیچھے ہیں, اسلامی شریعت کے احکامات کو اپنانے میں پیچھے ہیں, تو یہ ان آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی باتوں کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب اسباب کی وجہ سے, ظاہری چیزوں کی ڈر کی وجہ سے تم یہ سب چیزوں سے پیچھے نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, سونپی گئی, رسول کی ایک امانت ہے, اور خود آپس کی امانتیں ہیں. ان ساری امانتوں کا پاس و لحاظ ضروری ہے, اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ اموال اور اولاد فتنہ ہے. اب اموال اولاد فتنے سے مراد یہ کہ آدمی مال کی خواہش میں, اولاد کی محبت میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے, تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ مال اولاد کے فتنے میں نہ پڑے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, یہی آیتیں کنٹینیو ہوتی ہیں کہ جب اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ کافر آپ کے ساتھ جو ہے مکر کر رہے تھے, چال چل رہے تھے. کیوں؟ یا تو وہ آپ کو قید کرنا چاہتے تھے, یا قتل کرنا چاہتے تھے, یا آپ کو نکالنا چاہتے تھے. وہ مکر کر رہے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی اتنی ساری تدبیروں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے, آپ کو جو ہے ان کے چنگل سے بچا کر کے نکال لے آیا. نہ ان کا قید کرنے کی تدبیر کام آ سکی ان کو چال, نہ آپ کو قتل کرنے کی, اور نہ ہی آپ کو نکالنے کی, کہ وہ مکہ سے نکالنا چاہتے تھے. اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے امن اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نکالا کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر بہت ہی اعلیٰ ہے, بہت ہی بلند ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر جو ہے وہ بھروسہ رکھے, لوگوں کی چالوں سے بے چین نہ ہو, پریشان نہ ہو, بلکہ صبر اور تقوی کو اختیار کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پارے میں یہی سورہ انفال میں مال غنیمتوں کے تعلق سے بیان ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جنگ بدر کے تعلق سے ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں ایک اور مدد یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں تم کو, تمہاری آنکھوں میں ان کو کم بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں بتایا؟ تاکہ ان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند رہیں, عزائم ان کے جو ہیں ارادے بلند رہیں کہ یہ لوگ کم ہیں, ہم جیت ہی جائیں گے, اور ان لوگوں کی ہمت پست نہ ہو مسلمانوں کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو کم بتایا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ایسا ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ ہو گزرے, وہ ہو جائے. اور اس لیے بھی کہ ہلاک ہونے والا دلیل کے ساتھ ہلاک ہو, اور زندہ رہنے والا دلیل کے ساتھ زندہ رہے. اور آپس میں اختلاف کر بیٹھتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اور اسی طریقے سے جب تم ان سے ملے تو ان کو بھی تمہارے یعنی کہ ان کی نگاہوں میں بھی تم کو کم بتایا. کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا امر پورا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تدبیر اختیار کی اس کے ذریعے سے فائدہ بھی ہوا کہ نہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے, اور نہ ہی ان کے عزائم جو ہے ان سے وہ پیچھے ہٹے. ان کو بھی یہی تھا کہ ان کو جیتنا ہی جیتنا ہے, اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ ایمان والو, جب تم کسی جماعت سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہی وہ نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنگوں میں بھی کرتے ہیں, نماز میں بھی کرتے ہیں, تجارت میں بھی کرتے ہیں, کہ ثابت قدم رہو اور
اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. فتفشلوا, بزدل ہو جاؤ گے, وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا, اور صبر کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اخیر میں ایمان, ہجرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد, اپنے مالوں کے ذریعے, اپنے جانوں کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بتائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل اس چیز کو بیان کیا کہ الفت, مسلمانوں کی جو الفت و محبت ہے, یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اس چیز کو کوئی بھی آدمی کر نہیں سکتا ہے اپنی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولیکن اللہ الف بینہم, کہ اے نبی اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے اس کو خرچ کر دیتے تو آپ ان کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کیا, یہ لوگ آپس میں دوست ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مغفرت ہے اور بڑا رزق ہے, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ چیزیں مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان کی نسبت سے ایک دوسرے کی مدد کرے, ایک دوسرے کا ساتھ دے, ایک دوسرے کو پناہ دے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ رشتہ دار خود بھی آپس میں, جو رشتہ دار ہیں, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے, زیادہ درجہ رکھتا ہے, تو رشتہ داریوں کا بھی خیال کیا جائے. پھر اس کے بعد سورہ انفال ختم ہوتی ہے, فوراً سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ ہونے کی جو عام وجہ جو بیان کی گئی ہے مفسرین نے بیان کی ہے, اور راجح یہ ہے کہ دونوں کے مضامین ایک ہیں. دونوں کے مضامین ایک ہونے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ سورہ انفال کو سورہ توبہ کے ساتھ لکھ دیا جائے, اس لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اب لوگوں نے بہت ساری باتیں اس میں لکھ دی, کہا کہ جو ہے اس میں جو ہے سخت احکامات ہیں, ایسے احکامات ہیں, ویسے احکامات ہیں, اس لیے جو ہے اس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے جو جنگ کے جو احکامات ہیں سورہ انفال میں بھی موجود ہیں, اس میں بسم اللہ ہے. سورہ نساء میں بھی جنگ کے احکامات موجود ہیں, اس کے اندر بسم اللہ موجود ہے. لیکن وہاں کو یہ نہ کہتے ہیں, یہاں کہتے ہیں کہ اس میں سخت احکامات ہیں. ایسے سخت احکامات کا کچھ نہیں تھا, بلکہ مضامین دونوں کے ایک جیسے ہیں, یعنی کہ مال غنیمت کے سلسلے میں, جنگوں کے سلسلے میں, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو معاملات ہیں غیر مسلموں کے ساتھ, عہد و پیمان ہے, ذمہ ہے, یعنی کہ اسی طریقے سے فدیہ لینا ہے, یہ جزیہ لینا ہے, یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور اس میں دونوں صورتوں میں ذکر کیے ہیں, اور مضامین ملتے جلتے ہیں, اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے. اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا کہ مال کا ہونا غلط نہیں ہے اور مالدار ہونا بھی غلط نہیں ہے, آدمی کا مال کمانا بھی غلط نہیں ہے, لیکن غلط یہ ہے کہ آدمی مال کا حق ادا نہ کرے, رشتہ دار مال میں سے غریبوں کا حق ادا نہ کرے, رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرے, اس کے اندر زکوٰۃ نہ دے, یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے سونے کے, آپ نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ یہی سونے کے کنگن آگ کے بنا کر کے تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں پہنائے جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. اس خاتون نے وہ کنگن نکالے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے سونا اور چاندی میں. تو اس لیے نصاب کو پہنچنے پر 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اگر ہو تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور پیسوں میں اگر چاندی کے نصاب کے برابر کا پیسہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالے. 2.5% ہے اور یہ فیصد بہت ہی کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے اور اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا کچھ حق بنتا ہے, اس حق کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.